आरंग लंग कौम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इनका डीएनए चेक करो, ये बलोच भी नहीं है। ये लोग बलोच गयूर कौम है, बलोच एक इज्जतदार कौम है। बलोच अपनी इज्जत है, अपनी माँ की इज्जत के ऊपर नहीं आने देता। ये बदन आपकी माँ है, अपनी माँ को इस तरह से बेचता है। रियासत होगी माँ की जैसी, रियासत के खिलाफ निकल पड़े हो तुम लोग। हामिद मीर साहब को अभी भी समझ में नहीं आ रही कि बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन्स का मामला वो आखिर है क्या। पाकिस्तान में क्या पंजाब के लोग बिजली के हवाले से नहीं रो रहे? ये जिन लोगों को शहीद किया गया ये तो खुद अंडर प्रिविलेज लोग थे, ये तो खुद मेहनती लोग थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, कौन लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है? इनके दिन गिरे जा चुके हैं। अब इनके ऊपर किसी किस्म की कोई गर्पिंग दिखाई जाएगी। इनफ इज इनफ यार। हिंदुस्तान के वो लोग जो तरक्की याफ्ता भारत देखना चाहते हैं ना, तुम्हारा पैसा बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद करने में इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस्य मिर्जा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल व्लॉग। और बहुत अफसोसनाक वाक़या आप सबके सामने बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से 40 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं उसमें शहीद हुए और हमारे 14 जवान जो हैं उन्हें जामे शहादत जो है वो शर्माया। देखिए, कौमों के ऊपर इस तरह के वाक़यात आते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले भी दहशतगर्दी की बहुत बड़ी जंग, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो है पाकिस्तान ने वो लड़ी और जीती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों से, हमारे इस कौम की कुर्बानियों से हमने वो जंग जीती। तो ये जो जंग है जो बलूचिस्तान के अंदर जिसका आगाज़ हुआ है, मेरे ख्याल से ये भी हम ही इंशाअल्लाह जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम ही जंग भी जीतेंगे। पाकिस्तान को जिन्होंने कमज़ोर मुल्क समझा हुआ है, बेसिकली वो पता नहीं कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत सख्त जान है। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और उन मुश्किल हालात से निकल कर दिखाया है। इन हालात से भी निकल कर हम दिखा देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को पैगाम देना चाहूँगा, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दूसरों के फंड्स के ऊपर पल कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा। मैंने आरंग बलोच, बल्कि आरंग बलोच मैं उसको नहीं कहूँगा, आरंग लंगोच जिसको मैं कहूँगा, उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह रॉ के पैसे लेकर रॉ के एजेंट का किरदार अदा कर रही हो पाकिस्तान के अंदर, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और ये सिर्फ मैं तुम्हें कोई जानी धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये कौम तुम्हारे साथ इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कर रही है, ये कौम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हम तुम्हें एक्सपोज करके रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, क्या कभी मारंग लांगू ने कभी उनकी मजम्मत की है? क्या ये जो मरने वाले लोग थे, क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे? क्या ये इंसान नहीं थे? सवाल तो ये पैदा होता है ना, आपने क्यों उसकी मजम्मत नहीं की? PLA के जो ख्वारिज दहशतगर्द हैं, ये बदतरीन नस्ल के जो उस वक्त पूरी पूरे अर्ज के ऊपर जो ये मखलूक पाई जाती है, इनके खिलाफ कभी एक लफ्ज़ अदा किया गया? क्या डरते हो तुम इनसे? तुम्हें खौफ नहीं आता है? क्या तुम्हें खौफ आता है इनके खिलाफ बात करते हुए, या तुम इनकी कारंदी हो? तो बताओ कौम को कि तुम इनके खिलाफ बात क्यों नहीं करती हो। कौम ये जानना चाहती है। ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान ले रहे हैं कि तुम दहशतगर्दों की कारंदी नहीं हो, उनकी सहूलतकारी तुम नहीं करती, तो फिर उनके खिलाफ बात करने पे क्या प्रॉब्लम है? डर आता है, खौफ लगता है तुम्हें PLA के साथ? तुम पाकिस्तान की फौज की वक्त तो बड़ी बात करती हो, एक तरफ कहती हो कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जबर करती है, वो जबरी गुमशुदगियाँ करती है, उनके खिलाफ तुम खुल के बात करती हो। जो ये मासूम लोगों को मारते हैं उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ क्यों नहीं निकलता? ये कौन चलना चाहती है? हम तुमसे सवाल करेंगे, तुम जो हमारी बहादुर और एक खूबसूरत कौम के पीछे छुप कर एक भारतीय एजेंडे के ऊपर काम कर रही हो, क्या कौम तुम्हें माफ़ कर देगी? तुम इतने खामोशी से, चुपके से लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को बरगला कर, इस कौम के लोगों को, इस बलूचिस्तान की जो आवाम है, मासूम आवाम है, उनको बदला कर तुम जो ये कार्रवाई कर रही हो, जो अलादार बन रही हो, CPEC को रोक रही हो, पाकिस्तान की तरक्की को रोक रही हो, बलूचिस्तान की तरक्की को रोक रही हो, किसके एजेंडे पे काम कर रही हो? बलूचिस्तान अगर तरक्की कर गया तो किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान के दुश्मनों को। और तुम वही काम कर रही हो। आज बलूचिस्तान में आज से कई साल पहले जहाँ पर कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं लेता था, कि वहाँ पर तरक्की की कोई बात नहीं करता था, आज बलूचिस्तान के अंदर CPEC और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं वो बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रही है। किसको तकलीफ हो रही है? तुम चंद टकों पे और तुम बलूचिस्तान की आवाम का जो नुकसान कर रही हो उसका जवाब कौन देगा? मैं बलूचिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ, मैं अपनी बलूच गरीब आवाम से मुखातिब हूँ। इसका घेराव करो, पूछो इससे। ये बात करें ना PLA के दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने ये जो मासूम लोगों की जानें ली हैं, जिन्होंने इंतशार बनाने की कोशिश की है मुल्क के अंदर, जवाब लो इससे, पूछो, बोलो, मजम्मत करो।
میں مانوں تمہیں کہ تم بدن پاکستانی ہو، پاکستانیوں کا درد ہے، مذمت اسی سخت الفاظ کے اندر تم نے مذمت کرنی ہے بگینے والوں کی. پھر یہ قوم بولے گی کہ ہاں شاید تو اپنے مظلومین کے لیے جو ہے نا بات اٹھا رہی ہو. اور جہاں تک مسنگ پرسنس کی بات کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں مسنگ پرسنس کی حقیقت ہے کیا. پاکستان میں کوئی 10,000 کیسز رجسٹرڈ ہوئے مسنگ پرسنس کے، جس میں 8,000 کیسز ریزالو بھی ہو گئے. 2,000 کیسز ایسے ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود سے گھروں کو چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اندر پریولیج لوگ ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں چلا. اور بلوچستان کا جو معاملہ ہے جس کو پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اٹھاتا ہے، کن کے کہنے پہ اٹھاتا ہے کہ آپ اور میں بڑے بخوبی انداز میں جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ امریکہ میں اس وقت 5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسنز ہیں. امریکہ میں اس وقت 6 لاکھ سے زائد لوگ مسنگ پرسنز ہیں. انڈیا اس کے اوپر آواز تو نہیں اٹھاتا، اکنامک ٹائمز اس پہ تو نہیں لکھتا، الجزیرہ اس کے اوپر تو نہیں لکھتا، یہ باقی BBC CNN اس کے اوپر تو نہیں لکھتے. امریکہ میں 6 لاکھ کیسز رجسٹرڈ ہے مسنگ پرسنز کے. پاکستان میں جو 200 لوگ ہیں بلوچستان کے، اس کے اوپر تو پوری دنیا کے اندر موبائل اٹھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں 200 لوگ بھی مسنگ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو مسنگ پرسن ہوتا ہے وہ کیمپوں میں مارا جاتا ہے. جو مسنگ پرسن ہوتا ہے وہ خودکش بمبار بن کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی یہ رضوان بلوچ اور مائل بلوچ جن کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا تھا، اسی مارن بلوچ 2 نمبر جو آپ کو بلوچ کہتی ہے، یہ بلوچ بھی نہیں ہے، شک ہے. بلوچ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتا. بلوچ کبھی بھی بیرونی ہتھکنڈوں کے اوپر جو ہے نا عمل نہیں کر سکتا. بلوچ کبھی بھی جو ہے نا اپنی ذات کو نہیں بیچ سکتا. بلوچ کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا. ان کا DNA چیک کرو، یہ بلوچ بھی نہیں ہے. یہ لوگ بلوچ ایک غیور قوم ہے، بلوچ ایک عزت دار قوم ہے. بلوچ اپنی عزت پہ، اپنی ماں کی عزت کے اوپر نہیں آنے دیتا. یہ بدن آپ کی ماں ہے، اپنی ماں کو اس طرح سے بیچتا ہے، ماں کا کوئی اس طرح سے سودا کرتا ہے. ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ریاست کے خلاف نکل پڑے ہو تم لوگ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ دہشت گرد اپنی خیر بنائے. اس طریقے سے ہم لوگوں نے جو ایک افغانستان سے ایک خارج کی جماعت اٹھی تھی ان کو ٹھکانے لگایا، ان کو ایک ایک کو جنم حاصل کیا. یہ بھی کچھ نہیں ہے. کیا پدی کا شوربہ. اگر ریاست پاکستان نے چند دہشت گردوں کے حوالے سے کچھ نرمی دکھائی کہ شاید کچھ ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ واپس آ جائیں، آپ لوگ اس نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہو، معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہو. تمہاری لڑائی تو ریاست کی سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہے نا، معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہو اور پھر اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہے، اس کے اوپر کوئی مذمت بھی نہیں کر رہے. یہ بہانے ڈھونڈ رہے. حامد میر صاحب کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز کا معاملہ وہ آخر ہے کیا. کیا آپ کی سہولیات اگر آپ کو نہیں مل رہی، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ محرومی کا شکار ہے، تو محرومی کا شکار تو دنیا کے بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں. پاکستان میں کیا پنجاب کے لوگ بجلی کے حوالے سے نہیں رو رہے؟ کہ سندھ کے لوگ جو ہیں کرپشن کے حوالے سے نہیں رو رہے؟ تو کیا آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں؟ یہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا یہ تو خود انڈر پریولیج لوگ تھے، یہ تو خود محنتی لوگ تھے، یہ تو مزدور طبقہ تھا. اس مزدور طبقے کا کیا قصور تھا جن کو ان دہشت گردوں نے، خارج نے چن چن کر مارا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن دیکھ دیکھ کے ان کو مارا؟ سوال یہ ہے کون تمہیں نہیں چھوڑے گی. میں سمپل سی بات بتاؤں کہ یہ ریاست جواب دے گی، ریاست حفاظت کرے گی. ریاست نے آج تک جتنی نرمی دکھا رہی تھی، چند آٹے میں نمک برابر جو ہمارے لوگ گمراہ ہو کے فتنے کا شکار ہو گئے، جو اس سائڈ میں گئے تھے، ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں. کئی لوگوں نے ہتھیار ڈالے بھی ہیں، کئی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہتھیار ڈال کر ریاست کی ریڈ کے اندر آئے ہیں. لیکن جو چند لوگ جو رہ گئے ان کے دن گرے جا چکے. اب ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نرمی دکھائی جائے گی. انف زندہ بھی یار کب تک ہم لوگ جو لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے. کون لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اور پھر کون لوگ ہیں جو ہماری ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر میں بھارت کی جو غریب عوام ہے، بھارت میں جو مہنگائی سے تڑپتی ہوئی عوام ہے، بھارت کے وہ لوگ، ہندوستان کے وہ لوگ جو ترقی یافتہ بھارت دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان سے مخاطب اس ویڈیو کے اندر. تمہارا پیسہ بلوچستان میں معصوم شہریوں کو شہید کرنے میں استعمال ہو رہا ہے. پکڑو اپنی حکومت کا گریبان. کون ہوتے تمہارے ٹیکسز کا پیسہ بلوچستان میں خرچ کرنے والے؟ کون ہوتے کہ تمہارے ٹیکسز کا پیسہ یہ دہشت گرد جماعتوں کو دینے والے؟ تم لوگ جو محنت کی کمائی اپنے ٹیکسز دیتے ہو اس حکومت کو، اس مودی حکومت کو، وہ بلوچستان میں استعمال ہوتی ہے. کیا ابھی نندن بلوچستان میں دہشت گردی کرتا ہوا نہیں پکڑا گیا؟ مانگو جواب اپنی حکومت سے. کیوں تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ کیوں معصوم لوگوں کی جانیں دے رہے ہو؟ کیوں اس جنگ کے اندر اس فطرے کے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے؟ ہم تو صفائی کر ڈالیں گے. یہ جو بلوچستان میں گرے چکے دہشت گرد ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سوال آپ لوگوں کو بھی اپنی گورنمنٹ سے کرنا ہے کہ کیوں یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے دوسرے ملکوں کے اندر دہشت گردی کرنے میں. میں یہاں پر ایک لفظ کہنا چاہوں گا، بازی بلوچ کو ہی پلٹنی ہے. بلوچ کو ہی اس آپریشن کا یا اس ریاست کا ساتھ دینا ہے. اگر انہوں نے بلوچستان کو ترقی یافتہ دیکھنا ہے، میرے الفاظ یاد رکھیں
میری بات پر اب یقین کریں نہ کریں لیکن میرے الفاظ یاد رکھیں. یہ جو میں الفاظ کہنے جا رہا ہوں یہ الفاظ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر یاد رکھنے ہیں. فیصلہ آپ کا ہے, مرضی آپ کی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ بازی بلوچ نے ہی پلٹنی ہے, بلوچ نے ہی بلوچستان کو ترقی یافتہ بنانا ہے. ان بہروپیوں کو, ان ایجنٹس کا پیچھا آپ لوگوں نے ہی چھڑانا ہے. ان ایجنٹ کو ایکسپوز آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ جو چند ٹکوں پہ دوسروں ملکوں کے ایجنٹس کے, یہ جو دوسرے ملکوں کے ایجنسیوں کے چند ٹکوں میں پل کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ہتھیار کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو مسلح کر رہے ہیں, یہ نقصان آپ کا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بچنا ہے. آپ لوگوں نے بلوچستان میں ترقی کی بات کرنی ہے, آپ لوگوں نے محبت کی بات کرنی ہے, آپ لوگوں نے پیار کی بات کرنی ہے. بلوچ ایک عزت دار قوم ہے, بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے, پاکستانی ایک عزت دار قوم ہے, پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے. ہمیں مل کر اس دہشت گردی کا صفایا کرنا ہے, ہمیں مل کے اس ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے. مل جاؤ نا ایک بار مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھو پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. پھر ترقی نہ کرے تو یہ آپ کا عاد, یہ میرا گریبان ہے. میں اب یہ جو بات کر رہا ہوں اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں, کچھ تو میں دیکھ رہا ہوں نا, کچھ تو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ اس ملک میں کچھ بہتر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. ایک دہشت گرد کو چن کر ماریں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو بتا, ہم نے دہشت گردی کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی ہے, اس جنگ کو بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک شہید کا بدلہ لیا جائے گا, ایک جوان کا بدلہ لیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, اس بات کو اپنے ہلکا نہیں لینا. میں تھا آپ کا ہوسٹ سدیس مرزا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا, پاکستان ہمیشہ سدا سلامت رہے گا, اور قیامت تک کی بننے کے لیے, قیامت تک یہ ملک قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ہم حفاظت کریں گے, اور اس ملک کے تمام قوموں کو, اس ملک میں تمام بسنے والی قومیتوں کو ہم یکجا کریں گے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے لے کر آئیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی پائندہ باد. مجھے دیجیے اجازت, میں تھا آپ کا ہوسٹ سدیس مرزا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہم اسی طرح اپنی ویڈیوز کے اوپر محنت کرتے رہیں اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین کانٹینٹ جو ہے وہ لے کر آتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.